السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کے ساتھ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق اینٹنی بلنکن کی دارالحکومت تل ابیب میں ایزر ہرزوگ سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں سربراہان نے خطے میں کشیدگی میں گراوٹ لانے کی کارروائیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ بلنکن اور ہرزوگ نے بلو لائن کے ذریعے لبنانی سرحد کے دونوں طرف کے شہریوں کو گھر واپس آنے کا موقع دینے والے سفارتی حل کی حوصلہ افزائی کیے جانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ غزہ کو مسلسل انسانی امداد فراہم کرنے کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلنکن نے قیدیوں کی رہائی اور علاقائی استحکام کے قیام کو یقینی بنانے کی شکل میں جنگ کے خاتمے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ امریکی نائب صدر اور ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کملا ہیرس کا کہنا ہے کہ امریکہ بالکل پہلی خاتون صدر کو منتخب کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے تھکی ہوئی قوم کے لیے ایک نئے دور کا آغاز چاہتی ہے۔ امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک NBC سے بات کرتے ہوئے کملا ہیرس نے کہا ہے کہ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے نقطہ نظر سے تھک چکے ہیں کیونکہ سب کچھ ان کے اپنے بارے میں ہی ہوتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہ کیا امریکہ پہلے خاتون صدر کو منتخب کرنے کے لیے تیار ہے، کملا ہیرس کا کہنا تھا بالکل، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ صدارتی امیدوار ہونا نئے دور کا آغاز ہے۔ دوسری جانب ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست شمالی کیرولینا میں اپنے حامیوں سے خطاب میں ایک بہت ہی مختلف پیغام دیا۔ انہوں نے اپنے پرجوش حامیوں سے کہا کہ ان انتخابات میں چناؤ کرنا ہوگا کہ کیا ہم نااہلی، ناکامی اور تباہی کے 4 سال چاہتے ہیں یا پھر ملک کی تاریخی کے 4 بہترین سالوں کا آغاز چاہتے ہیں۔ انتخابی ریلی کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے متعدد بار کملا ہیرس اور ان کے ساتھی امیدوار ٹیم والز کو بیوقوف کہا۔ کملا ہیرس نے NBC کو بتایا کہ ان کی ٹیم یقینی طور پر ایسے منظر نامے کے لیے تیار ہیں کہ جب ووٹنگ کے عمل کو مکمل ہونے میں کئی روز لگ جائیں اور اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ قبل از فتح کا دعویٰ کر بیٹھیں۔ تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ امریکی ڈاک کے ذریعے یا بذات خود ووٹ ڈال چکے ہیں، جو سال 2020 میں ڈالے گئے کل ووٹس کا 10% ہے۔ فلسطین وزارت صحت نے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے لیے کفن بھیجنے کی اپیل کی ہے۔ فلسطین وزارت صحت نے غزہ میں انسانی بحران کی شدت کے ان دنوں میں عالمی برادری سے ایک دردناک اپیل کی ہے۔ وزارت نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری غزہ کے عوام کی حفاظت اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اگر زندہ فلسطینیوں کی ضروریات پوری نہیں کی جا رہی ہے تو کم از کم شہید ہونے والوں کی باعزت تدفین کے لیے کفن بھیجے جائیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ہماری دنیا سے اپیل ہے، جو دنیا ہمارے لوگوں کو تحفظ اور پناہ فراہم کرنے میں ناکام رہی اور خوراک و ادویات کی فراہمی کو یقینی نہیں بنا سکی، وہ کم از کم ہمارے شہداء کی لاشوں کو ڈھانپنے کے لیے کفن بھیجنے کی کوشش کریں۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں تقریباً 17,000 بچوں اور 11,378 عورتیں سمیت 42,718 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور حملوں کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 1,0282,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ملبے کے نیچے ابھی بھی کئی ایک لاشیں دبی ہوئی ہیں۔ حملوں میں عوامی پناہ گاہوں، اسپتالوں اور تعلیمی اداروں کو نشانہ بنا کر شہری بنیادی ڈھانچے کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے شمالی حصے میں انسانی امداد کا داخلہ بند کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور OCHA کے ترجمان جینی لیرکے نے غزہ کے شمالی حصے پر اسرائیلی حملوں اور ناکہ بندی میں مزید سختی اور انسانی امداد کی صورتحال کے بارے میں ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں غزہ کے شمالی حصے میں محدود مقدار میں امداد داخل ہوئی اور 6 تا 20 اکتوبر کے دوران اسرائیلی حکام نے بیت حانون، جبالیہ اور بیت الاحیاء میں مربوط انسانی امدادی سرگرمیوں کی 28 درخواستیں مسترد کر دی اور 7 درخواستوں کو روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکام نے اکتوبر کے پہلے 20 دنوں میں غزہ کی جنوبی چیک پوسٹ سے شمال کی طرف طے شدہ 66 انسانی امدادی مشن میں سے صرف 4 کو داخلے کی اجازت دی۔ اس مہینے کے پہلے 2 ہفتوں میں امداد کی 85% کوششیں مسترد کر دی گئی۔ 2 تا 15 اکتوبر کے دوران کسی بھی غذائی امداد کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ OCHA کی ٹیموں نے 19 اکتوبر کو غزہ کے شمالی حصے کے کچھ علاقوں کا دورہ کیا۔ ٹیموں کی فراہم کردہ رپورٹ کے مطابق بے گھر انسانوں کے ہجوم کی وجہ سے فوری پناہ گاہ کی ضرورت ہے۔ خیموں یا پناہ گاہوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے کچھ بے گھر افراد بیت الخلاء میں رہنے پر مجبور ہیں۔ لبنان کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں رہائشی و تجارتی مراکز پر اسرائیلی جنگی طیاروں کے حملوں میں 19 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہو گئے۔ لبنان وزارت صحت کے جاری کردہ بیان کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں کی طرف سے لبنان کے جنوبی ضلع النبطیہ کے مرکزی محلے قصر زعتر کے رہائشی و تجارتی مراکز پر کیے گئے فضائی حملے میں 5 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے۔ بیان کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے ملک کے مشرقی علاقے ہرمل کے ضلعی مرکز کے ایک اور محلے پر فضائی حملے کر کے 5 افراد کو ہلاک اور 10 کو زخمی کر دیا۔
लेबनान की सरकारी खबरसां NNA के मुताबिक इजरायली जंगी तैयारों ने जनूबी ज़िले जुबैल के कस्बे हारिस में एक घर पर भी फिजाई हमला किया, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। अलावाजी ज़िले सैदा के कस्बे तफाहता में एक घर पर किए गए फिजाई हमले में 6 अफराद हलाक हो गए। खबर में कहा गया है कि इजराइल ने मशरक़ी ज़िला अलबक के शहर नबी शहद में भी एक घर पर फिजाई हमले किया है। मशरक़ी शाम के सूबे देर एल ज़ोर में दरियाए फ़रात के मगरबी किनारे पर तैनात ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोहों और अमरीकी अफवाज के दरमियान 2 तरफ़ा हमले किए गए। दरियाए फ़रात के मगरबी किनारे पर तैनात ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोहों ने मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब इस दरिया के मुखालिफ किनारे पर तैनात अमरीकी फ़ौजियों पर रॉकेटों से हमला किया। अमरीकी अड्डा वाक़ होने वाले इलाके से ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी, ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि आया कोई जानी नुकसान हुआ या नहीं। इसके जवाब में अमरीकी अफवाज ने ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोहों के वाले 3 देहातों पर फिदाई हमले किए। ख्याल रहे कि दरियाए फ़रात के मशरक़ में वाक़े देर एल ज़ोर सरजमीन अमरीकी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK YPG के कब्ज़े में है, जबकि सूबाई मरकज़ और दीगर दही इलाके शामी फ़ौज और ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोहों के कंट्रोल में हैं। इजरायली फोर्सेस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के 70 जंगजों को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने आज ये इत्तला दी। IDF ने टेलीग्राम पर कहा, जनूबी लेबनान में IDF के दस्ते हिज़्बुल्लाह के दहशतगर्द मंचों और अरकान के खिलाफ महदूद मुकामी हदफी हमले जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ फ़ौजियों ने ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों में तकरीबन 70 को हलाक किया। IDF ने कहा है कि इसके अलावा इजरायली फ़ौजियों ने हिज़्बुल्लाह के हथियारों के ज़ख़ीरे को तबाह कर दिया, जिसमें रॉकेट, टैंक, शकुन मिसाइल, लॉन्चर्स, मार्टर, गोला बारूद और दीगर फ़ौजी साजो सामान शामिल था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इजराइल का दौरा मुकम्मल करने के बाद सऊदी अरब पहुंच गए। बरतानी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने आज 4 शुबे को एक बयान में बताया कि एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ सतह का दौरा करने के बाद आखिर में बरतानिया भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि आला अमेरिकी सिफारतकार लंदन में अरब रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि इजराइल ने यकीन दहानी कराई है कि 7 अक्टूबर 2023 जैसा वाक़या दोबारा ना हो और इसे दीगर 101 इजरायली और गैर मुल्की यरगमालियों को वापस लाने और जंग ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मशरिक़ व सतह के दौरे के अगले मरहले पर रियाद रवाना होने से कबल अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने सहाफ़ियों को बताया कि अब इन कामयाबियों को एक पायदार जीत की कामयाबी में बदलने का वक्त है। एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि यरगमालियों को घर पहुँचाने, इस जंग को ख़त्म करने और इसके बाद की वाज़ेह मनसूबाबंदी पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो गाज़ा में जंग बंदी के लिए इक़दाम करें। सऊदी वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद के क़स्रुल यमामा में उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला सानी का खैर मक़दम किया। SPA के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और इन्हें मुख्तलिफ शोबों में तरक्की देने के मौक़ों का जायज़ा लिया गया। अरब और इस्लामी सतह पर मुतअद्दिद उमूर, मशरिक़ सतह की सूरत हाल ख़ुसूसन गाज़ा और लेबनान में जंगबंदी और ख़ित्ते में कशीदगी को कम करने की कोशिशों समेत ख़ित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के हवाले से उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन और लेबनान के अवाम के लिए इमदाद की मुसलसिल फराहमी, साथ ही बहरान का हल तलाश करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इस मौके पर वज़ीर तौनाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान, वज़ीर मुमलिकत शहज़ादा तुर्की बिन मोहम्मद बिन फ़हाद बिन अब्दुल अज़ीज़, रियाद रीजन के नायब गवर्नर शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नायफ और काबीना के दीगर अरकान मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीं उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला दुवम और वली है शहज़ादा हुसैन बिन अब्दुल्ला दुवम रियाद पहुंचे तो वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, नायब गवर्नर रियाद शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, उर्दन में सऊदी सफ़ीर नायब बिन बंदर और रियाद में उर्दन के सफ़ीर हाशम अबू फौल भी मौजूद थे। सऊदी काबीना ने खित्ते की सूरत हाल और वाक़यात के साथ इनसे निपटने के हवाले से की गई बैनुल-अक़वामी कोशिशों का जायज़ा लिया। काबीना ने मुमलिकत की जानिब से मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के हवाले से तजवीज़ और इसकी तौसीक़ को सराहा। इजलास ने उम्मीद ज़ाहिर की कि मुश्तरका सरबराह इजलास के नतीजे में ऐसे फ़ैसले होंगे जिससे इजरायली जारियत को रोकने और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी। SPA के मुताबिक काबीना का इजलास रियाद में वली है तो वो वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। काबीना ने सूडान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के पुख्ता अज़्म और जारी बहरान को हल करने की कोशिशों की सपोर्ट का इआदा किया। सऊदी वलीअहद ने इजलास को अहम सिफारती कोशिशों, ब्रुसेल्स में खलीज यूरोपीय समिट में शिरकत और उर्दन के फरमानरवा के दौरे के हवाले से भी आगाह किया। उन्होंने बताया कि उर्दन के फरमानरवा से मुलाकात में फ़लस्तीनी और लेबनानी अवाम के लिए सपोर्ट का इआदा किया और इनके मसाइब दूर करने के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी जारी रखने का अहद किया गया। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने इटालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी से टेलीफोन पर बातचीत की।
ایوان صدر کے سوشل میڈیا پیج پر جاری بیان کے مطابق اس بات چیت میں ترکی اور اٹلی کے باہمی تعلقات، خطے میں اسرائیل کے حملوں اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ترکی اردغان نے اس دوران کہا کہ ترکی اور اٹلی کے تعلقات ہر گزرتے دن مزید پیش قدمی کر رہے ہیں اور کئی شعبوں بالخصوص دفاعی صنعت میں پرعزم اقدامات کے ساتھ دو طرفہ تجارتی حجم میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ صدر اردغان نے کہا کہ اسرائیل نے تمام انتباہات کو نظر انداز کر کے مشرق و سطح میں آگ کے دائرے کو وسعت دی ہے۔ عالمی برادری کے لیے ضروری ہے کہ یہ اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے مل کر کام کریں۔ انہوں نے بتایا کہ اٹلی کی حمایت سے ترکی کے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کے لیے اقوام متحدہ میں اٹھائے گئے اقدام کو تقویت ملے گی۔ صدر اردغان نے کہا کہ لبنان اور اقوام متحدہ کے مشنز کے ساتھ ساتھ غزہ سمیت فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے حملے ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل کی جارحیت پر اٹلی کے رد عمل کی ترکی نے پذیرائی کی۔ ترکی خطے میں قیام امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ اس رابطے کے حوالے سے اٹالوی وزارت عظمیٰ نے بھی ایک تحریری بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی مضبوطی کا حوالہ دیتے ہوئے باہمی تجارت کے بڑھتے ہوئے رجحان کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس تناظر میں وزیراعظم میلونی نے صدر اردغان کو 2025 کے پہلی شش ماہی میں اٹلی ترکی بین الحکومتی سمٹ کی نئی نشست کے لیے اپنے ملک آنے کی دعوت دی۔ پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ آج چہارشنبے کو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے درخواست ضمانت منظور کر لی۔ اس موقع پر جسٹس میاں گل اورنگزیب نے تفتیش افسر سے استفسار کیا کہ بشرا بی بی نے تحائف جمع نہیں کرائے تو بانی پی ٹی آئی کو ملزم کیوں بنایا گیا۔ اس پر ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر عمیر مجید نے کہا ہے کہ پبلک آفس بورڈ عمران خان تھے۔ جسٹس میاں گل اورنگزیب نے ریمارکس کیے کہ آذربائیجان جا کر دیکھیں، وہاں ایک ایسا میوزیم ہے جہاں پوری دنیا کے صدور کو ملنے والے گفٹ ان کی تصویر کے ساتھ رکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں جانا ہوا تو صرف محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر نظر آئی، ڈھونڈتے رہے لیکن بدقسمتی سے کسی اور کی کوئی تصویر نہیں دکھائی دی۔ خیال رہے کہ رواں سال جولائی میں مدت نکاح کیس میں بری ہونے کے بعد قومی احتساب بیورو نے بشرا بی بی کو توشہ خانے کے ایک اور ریفرنس میں گرفتار کر لیا تھا۔ روس کے صدر پوٹن نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ ہمارا تعاون عالمی توازن کو برقرار رکھنے والے عناصر میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال چین اور روس نے باہمی تجارت میں ریکارڈ قائم کیا۔ منفی خارجہ اثرات کے باوجود دونوں ممالک معاشی ترقی اور تعاون کا رجحان جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے روس کے زیر انتظام جمہوریہ تاتارستان کے دارالحکومت قازان میں منعقدہ برکس سربراہ اجلاس کے دوران صدر پوٹن کے ساتھ ملاقات کی۔ مذاکرات میں صدر پوٹن نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ طے شدہ معاہدوں کے تحت توانائی صنعت، جدید ٹیکنالوجی، نقل و حمل اور زراعت جیسے شعبوں میں متعدد مشترکہ منصوبے شروع کیے گئے۔ چین کے ساتھ تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روس چین تعاون عالمی سطح پر توازن کے اہم عناصر میں سے ایک ہے۔ ہم عالمی سلامتی اور منصفانہ عالمی نظام کی یقین دہانی کے لیے تمام کثیر الجہتی پلیٹ فارموں پر رابطے میں مزید اضافے کے خواہش مند ہیں۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے روس کے شہر قازان میں منعقدہ برکس سربراہ اجلاس میں شرکت کی۔ برکس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے چین اور روس سمیت پوری دنیا کو نصیحت دی کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہم جنگ کی نہیں، بات چیت اور سفارتکاری کی حمایت کرتے ہیں۔ جب وزیراعظم خطاب کر رہے تھے تو چینی صدر شی جن پنگ اور صدر پوٹن ان کے ساتھ موجود تھے۔ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میں آج کی میٹنگ کو شاندار طریقے سے منعقد کرنے کے لیے صدر پوٹن کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ہم پہلی بار ایک توسیع شدہ برکس فیملی کے طور پر مل رہے ہیں۔ میں برکس فیملی سے وابستہ تمام نئے ارکان اور دوستوں کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں صدر پوٹن کو گزشتہ ایک سال کے دوران روس کی کامیاب صدارت کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہماری ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب دنیا جنگوں، تنازعات، اقتصادی غیر یقینی صورتحال، موسمیاتی تبدیلی، دہشت گردی وغیرہ جیسے کئی چیلنجوں میں گھری ہوئی ہے۔ دنیا میں شمال جنوب اور مشرق مغرب کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے۔ افراط زر کی روک تھام، فوڈ سیکورٹی، انرجی سیکورٹی، ہیلتھ سیکورٹی، واٹر سیکورٹی تمام ممالک کے لیے ترجیحی موضوعات ہیں، اور ٹیکنالوجی کے دور میں سائبر سیکورٹی، ڈیپ فیک، غلط معلومات جیسے نئے چیلنجز بن چکے ہیں۔ ایسے میں برکس سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ایک متنوع اور جامع پلیٹ فارم کے طور پر برکس تمام مسائل پر مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔